ادھر بند کرو. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ کو اور کہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو. چلیے ابھی تک تو آپ نے ماقبل میں بہت ساری حدیثیں آپ نے پڑھی، نماز کے حوالے سے اور سنت و نوافل کے حوالے سے آپ نے بہت ساری حدیثیں ماقبل میں پڑھی تھی. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو وہاں پہ جو ذکر کیا گیا تھا اور وہاں پہ جو ترتیب جو تھی، یعنی کہ جو بھی حدیث بیان کیا جا رہا تھا اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت سے اس چیز کو ثابت کیا گیا تھا، ہے کہ نہیں؟ شروع میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت سے پہلے اس چیز کی فضیلت کو بیان کی گئی، اس کے بعد احادیث مبارکہ اس کے اوپر پیش کیا گیا تھا. تو یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے یہ وضو کے فضائل، یعنی کہ وضو جو کرتے ہیں تو وضو کی فضیلتیں کیا ہے اور وضو کس طرح سے کرنی چاہیے، وضو کے احکام کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، وضو کے سنت کیا ہے، تو ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی جائے گی. تو اسی چیز کو یہاں سے قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ کو اور کہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو. کیا کرو؟ پہلے اپنے منہ کو اور کہنیوں تک، یہ کہنی جو ہوتا ہے نا، کہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو. کیا کرو؟ پاؤں جو ہے پاؤں کو بھی ٹخنا تک دھو لینا ہے. اس کے بعد ایک اور آیت ہے وقال اللہ تعالی واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہاں پہ اس کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک رہنے والوں کو خوب پسند کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو جو بھی بندہ کو پاکی اختیار کرتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت کی نظر میں وہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد اسی وضو کے حوالے سے حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے. حدیث ہے عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور وصدقة برهان وصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو آدھا ایمان ہے. الحمدللہ کہنا یعنی اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے ہیں. نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا. دیکھو اسی چیز کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا، یعنی کہ پاکی کے بارے میں اس حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی. اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. سمجھ رہے نا؟ وضو جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. اس چیز کو کیوں کہا گیا یہاں پہ؟ تو یہاں پہ خود نیچے ذکر کریں گے. اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہنا یعنی اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے. جو بھی بندہ ایک بار الحمدللہ کہتا ہے تو اعمال کے ترازو جو ہوتے ہیں اس بندے کے، تو اعمال کے ترازو کو ثواب سے اللہ رب العزت کیا کر دیتے ہیں؟ بھر دیتے ہیں.
سبحان اللہ والحمدللہ کہنا آسمان و زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے ہیں. یعنی جو بھی بندہ سبحان اللہ والحمدللہ بولتا ہے، اپنی زبان سے ان کلمات کی ادائیگی کرتا ہے، تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی خالی جگہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اسے ثواب سے بھر دیتے ہیں. اس کے بعد بیان کیا کہ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن کریم حق میں، اور قرآن کریم تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. کیا کہا کہ قرآن کریم جو ہے یہ نماز نور ہے. نور کیوں کہا، سب کی وجہ یہاں پہ بیان کریں گے. صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. بھائی قرآن کریم حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، کیا اس کا مطلب ہے نیچے خود ذکر کریں گے. یعنی اگر اس کی تلاوت کیا اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا. سمجھ رہے نا، فائدہ ملے گا. اس حدیث شریف میں وضو کو آدھا ایمان اس لیے فرمایا ہے کہ ایمان سے دل کے کفر و شرک کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے. یعنی جب بندہ ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، تو ایمان قبول کر لینے کی وجہ سے اس کا دل جو ہوتا ہے وہ کفر و شرک کی ناپاکی سے پاک ہو جاتا ہے. اور وضو سے اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے. نماز کو نور ہونے کا معنی یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے. جیسا کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ اس کے اندر بہت ساری حدیثیں بیان کی گئی تھی، اور قرآن کریم کی آیت کو بھی پیش کیا گیا تھا. وہاں پہ ایک آیت آئی تھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہے کہ نہیں، کہ یقیناً نماز جو ہے وہ برائیوں سے روک دیتی ہے، روکنے والی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اسے چھوڑ دو، اسے چوری کرنے دو. یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نماز جو ہے، اس نماز کی برکت سے وہ چوری کرنا چھوڑ دے گا. سمجھ رہے نا. تو نماز کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بیان کرتے ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، اور دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی. یعنی کہ تیسرا معنی نماز نور ہے اس کا یہ ہے کہ نمازی کا چہرہ جو ہے وہ کل قیامت کے دن بالکل کیا ہوگا، سورج کی طرح روشن ہوگا، چمکتا ہوا ہوگا. لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ نمازی ہے. سمجھ رہے ہیں. تیسرا معنی یہ ہے کہ نماز قبر اور قیامت کے اندھیروں میں روشنی ہے. صدقہ کے دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مال جو ہوتا ہے وہ انسان کو محبوب ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے. صبر کی روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا شخص یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے روکنے والا اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہے. سمجھ رہے نا. یعنی کہ جو بھی بندہ صبر کرتا ہے، جو بھی مصیبتیں آتی ہے اس کے اوپر اگر صبر کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کیا کر رہا ہے، پورا کر رہا ہے. سمجھ رہے نا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی اس کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں اور جو تکلیفیں آئی ہیں وہ اس کو برداشت کر رہا ہے. اور صبر کرنے کے اوپر قرآن کریم کے اندر بھی متعدد جگہوں پہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کا پھل جو ہے وہ بہت عمدہ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ صبر کرنے والوں سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں. اسی چیز کو بیان کیا کہ صبر کرنے والا شخص یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے رکنے والا اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہے. یعنی کہ کامیاب ہونے کی سمجھیے کہ وہ اپنے اندر ایک فارمولہ لے لیا ہے. جو بھی بندہ صبر کے اوپر صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، اس کو جھیلتا ہے خوشی خوشی، اور اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے کہ یہ چیزیں ایک نہ ایک وقت آئے گی کہ یہ
ساری کی ساری چیزیں ٹل جائے گی تو وہ اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوا ہے اور سمجھیے کہ وہ اپنے اندر کامیابی کا ایک فارمولہ لیے ہوئے ہے. سمجھ رہے نا؟ اسی چیز کو بیان کیا کہ نافرمانی سے رکنے والا اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہیں. اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا. سمجھ رہے نا؟ اس حدیث کے اندر وضو کے فوائد کو وضو کے متعلق بیان کیا کہ وضو کر لینے کے بعد وضو کرنے سے فائدے کیا ہوگا، تو اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا گیا. اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. سمجھ رہے نا کہ وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے جانب سے وہاں تک اس کو زیور پہنایا جائے گا. سمجھ رہے نا؟ یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا اور اس زیور کی پہننے کی وجہ سے اس کی پہچان جو ہوگی باقی لوگوں میں سب سے الگ ہوگی. سمجھ رہے نا؟ تو اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا کہ زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا. چلیے